جیسا جی چلا بسم اللہ اول و آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم تمام حضرات اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جتنی بھی کائناتیں، جتنے بھی جہان، جتنے بھی عالم اس کائنات کے اندر تخلیق فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام جہان، وہ تمام کے تمام کائناتیں جن کا ذکر حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، وہی تمام کائناتیں جنہیں ہم نے دیکھا بھی ہے اور جن کے بارے میں حق تعالی جل شانہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور قرآن میں اپنی امت سے اور اللہ نے اپنے بندوں سے بیان فرمایا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائناتیں جن کا آج بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تمام کائناتیں اگر کسی وجہ سے آباد ہیں تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ کائناتیں حق تعالی جل شانہ کے ذکر اور اس کے اذکار سے آباد ہیں۔ اور جس طرح انسان حق تعالی جل شانہ کے طرح طرح کے ذکر میں یا اس کی ضرب میں، اس کے ناموں کی صفات میں مشغول ہے، جس طرح اس کی یاد میں، اسی طرح حق تعالی جل شانہ کی بنائی ہوئی اور دوسری کائناتیں جو جیسے کہ فرشتوں کی دنیا ہے، انسان کی دنیا ہے اور کئی طرح کی کائناتیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب حق تعالی جل شانہ نے اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو اس رب نے اپنے عرش کے 660 پائے پیدا فرمائے، اور 660 پائے پیدا فرمانے کے بعد ایک پائے سے دوسرے پائے کے درمیان حق تعالی جل شانہ نے 70 ہزار جہان پیدا فرمائے، اور ہر جہان کے اندر حق تعالی جل شانہ نے 70 ہزار عالم آباد فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں کل کائنات۔ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جو مٹی کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں صرف اتنی ہی ہے، مگر حقیقت کی بات تو وہ ہے کہ جو حق تعالی جل شانہ نے خود اپنے قرآن میں بات کو بیان فرمایا، اور جو کہ میں نے بھی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے جس بات کو دہرایا، یہ ساری کائنات جن کا ذکر ہم نے سنا ہے کہ ہم 70 ہزار عالم آباد ہیں اور ہر عالم کے اندر 70 ہزار جہان ہیں، اور اس کے اندر بھی 70 ہزار عالم حق تعالیٰ نے آباد فرمائے ہیں۔ جس جگہ آج ہم بیٹھے ہیں، جس دنیا میں،
یہ ان تمام 70,000 جہان کا ایک جہان ہے جس میں ہم اور آپ موجود ہیں. اور جتنے بھی جہان ہیں، جس حد تک بھی جہان حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، یقیناً ان کی تعداد کا اندازہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور لگا نہیں سکتا. مگر جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنے بھی جہان اور عالم ہیں، یہ جو آباد ہیں آج حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کی وجہ سے آباد ہیں. آپ نے سنا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم تو تمام جہانوں کا نور ہیں. یہ جو نور ہے، جس نور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایک تو بات پہلے ہی سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں پیدا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے جس کا ذکر ہم سنتے ہیں، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے سارے کے سارے جہان کو، اس میں اپنے نور کو اللہ تعالی جل شانہ نے کہنے کے ضائع عیاں کر رکھا ہے، مشغول کر رکھا ہے. کائنات کی ہر ایک چیز میں حق تعالی جل شانہ کا نور ہے. اور پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم تو تمام جہانوں کا نور ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ جب کوئی چیز، چاہے وہ انسان ہو یا وہ فرشتے ہو یا ملائکہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، جب وہ حق تعالی جل شانہ کا ذکر کرتی ہے تو اس ذکر سے پھر حق تعالی جل شانہ کا نور بھی اس پر برستا ہے. پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، انسان ہو یا کوئی فرشتہ ہو، یا پھر آپ انسان اور فرشتے اور جنات کو چھوڑ کے آپ جو چونٹی کی مخلوق دیکھ رہے ہیں، چونٹیاں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو حق تعالی جل شانہ نے بنائی ہے بڑی محترم، یہ بھی جب حق تعالی جل شانہ کا ذکر کرتی ہے تو حق تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ان پر بھی حق تعالی جل شانہ کا رحم اور نور برستا ہے. جس طرح حق تعالی جل شانہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب، اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ بتائیے کہ یہ کائنات کب ختم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. حق تعالی جل شانہ نے جواب فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت قیامت قائم ہوگی جب اس کائنات میں، اس جہان میں ہمارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اب یہ جو حق تعالی جل شانہ نے کوئی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں صرف انسانوں کی بات نہیں کی حق تعالی جل شانہ نے، اس میں حق تعالی جل شانہ نے بات کی ہے سارے کے سارے جہان کی. اگر انسان ہے اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے تو یقین کر لیجئے انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوقات بھی حق تعالی جل شانہ کو پکار رہی ہے. انسان کے لیے ایک سے ایک انداز اللہ نے اپنی تعریف کے پیدا فرمایا ہے، ایک سے ایک ذکر اذکار حق تعالی جل شانہ نے اپنے لیے، انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان اس کو اختیار کرے. اور دوسری مخلوقات جو ہے یہ بھی، ان کے لیے بھی حق تعالی جل شانہ نے کئی طرح کی تسبیحات کو پیدا فرمایا ہے. بہت سی تسبیحات تو مخلوقات کی ایسی ہیں کہ جن کا علم تو نہ ہمارے پاس ہے نہ ہی آپ کے پاس ہے. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ کس زبان میں، کس انداز میں حق تعالی جل شانہ کو یاد کر رہی ہوں. اور یہ لفظ کہ جب رب نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کوئی لفظ کے اندر یہ سارے جہان کو حق تعالی جل شانہ نے، یاد رکھیے جس طرح حق تعالی جل شانہ کے ذکر سے دل آباد ہوتے ہیں، اسی طرح حق تعالی جل شانہ کے ذکر سے یہ کائناتیں بھی آباد ہیں. اسی لیے یہ جو ذکر کی بات ہے، یہ جو نور کی بات ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا نور ہے، یہ اسی طرح سے انسان کو نظر آتا ہے. پہاڑوں میں دیکھ لیجئے، چرند پرند میں دیکھ لیجئے، اڑتے پرندوں میں دیکھ لیجئے، جگہ جگہ دیکھ لیجئے. ہریالی دیکھیں گے تو آپ کو الگ اس کی تازگی محسوس ہوگی، پہاڑ دیکھیں گے اس کا الگ آپ کو ایک اندازہ ہوگا. اور جب بھی دیکھیں گے آپ تو وہ نور جو کہ ان پہاڑوں میں، ان زمین و آسمانوں میں حق تعالی جل شانہ نے کیلے گھول کر رکھا ہے، وہی نور اگر آپ کے اندر بھی مشغول ہوگا، آپ کے دل میں بھی ہوگا، چاہے حسب ذائقہ ہی کیوں نہ ہو، تبھی تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے اچھی چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو نور ہے کہ جس کے بارے میں حق تعالی جل شانہ نے کہا ہے اپنے نور کو، ایک تو بات یہ ہے کہ رب نے جب سب کچھ پیدا فرمایا
تو جو کچھ بھی رب نے پیدا فرمایا ان سب کچھ سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر ان کے نور مبارکہ سے کا ایک ذرہ تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے سارے جہان میں بکھیر دیا۔ تو اللہ کا نور اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ تو ایک ہی نور ہے، اور پھر اسی نور مبارکہ سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو روشن کر رکھا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے، یہ جو سورج ہے اگر یہ کرنیں ظاہر کر رہا ہے، یہ چاند ہے یہ روشنی ظاہر کر رہا ہے، یا پہاڑ ہے اپنا روب ظاہر کر رہے ہیں، بہتی ہوئی سمندر کا پانی اپنی مستیاں اپنی لہریں ظاہر کر رہا ہے، تو کس کے حکم سے؟ یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے۔ ہر چیز جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہے، سب کی سب مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ ایک پتا بھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک پتا درخت سے جدا ہوتا ہے تو وہ اپنا رنگ تبدیل کر جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس کی روح ہے اس پتے کی، وہی اس کا ذکر الہی ہی حقیقت میں اس پتے کی روح ہے۔ ذکر الہی کہہ لیجئے، خدا کی کسی تعریف کی تسبیح کہہ لیجئے، اس کے خدا کو، اس کا اپنے رب کو یاد کرنا کہہ لیجئے، حقیقت میں وہی اس کی روح ہے کہ جب وہ پتا اپنے دوسرے درخت سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کے نصیب میں یا اس کے مقدر میں جو چیز تحریر جتنی تسبیح کر لکھی ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، پھر ہی وہ ٹوٹ کے گرتا ہے۔ اور یہی مثال آپ اپنی ذات پر بھی رکھ کر سوچیں کہ جب کوئی انسان ہو اور وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہو، ذکر حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ خود فرما رہے ہوں، اس ذکر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی یاد کا انداز اور ہے، خدا کی صفاتی نام کے ضرب لگانے کا انداز اور ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کا انداز اور ہے۔ وہ تو ذکر یہ ہے کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر یہ تو پتے کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر غور کیا جائے کہ جو انسان حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہے، یا اس کے ذات کی یہ عادت ہو کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے چہرے پر آپ کو الگ تر و تازگی نظر آتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور یقین کر لیجئے کہ جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہمارے ہی ذکر سے تو لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہے، ہمارے ہی ذکر میں تو اے لوگوں تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ سکون، یہ اطمینان جس کا ذکر خود حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، یہ سکون، یہ اطمینان در حقیقت یہ بھی ایک نور ہی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو کائنات کی، کوئی بھی چیز ہو، یا بہت محترم بات کر رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے، کوئی بھی چیز ہو اس میں خدا کا نور مشغول ہے، ملا ہوا ہے۔ کیونکہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے حسن کو تخلیق فرمایا تھا، حسن کے نور کو، تو اللہ نے حسن کے نور کے بھی 99 درجات کیے تھے، اور 99 درجات جب اس نور کے کیے تو آخری جو کہہ لے کہ 100واں درجہ تھا نور کا، اس کے بھی 99 کیے، اور 2 حصے تو نبیوں میں تقسیم کیا، اور جو سب سے آخری حصہ بچا تھا وہ پوری کائنات میں تخلیق فرمایا۔ تو یہ کائنات آپ دیکھتے ہیں اس حد تک حسین ہے کہ جس کا اندازہ، اس کی خوبصورتی کا اندازہ انسان اپنی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کچھ حق تعالیٰ جل شانہ نے بنایا ہے، اور کس انداز سے بنایا ہے کہ کوئی ایک نقص نہ ہو اس میں۔ تو جب جس رب نے نور کے یہ 200 حصے کر دیے اور تقسیم فرما دیے، تو خود ہی سوچئے کہ جب وہ اپنی ذات سے، اپنی خاص نور سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرما رہا ہو، اور پھر ان کے نور مبارکہ سے حق تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ رب، وہ جلال ہے، وہ جلال ہے، اس کی ذات جو ہے اللہ کی، وہ جلال کی ذات ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ نے انہیں اپنا جمال، اپنا حسن تخلیق فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے وہی پروسیس کہ اللہ نے اپنے
بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحمت للعالمین رکھا، اور کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، اور پھر ان کے ہی نور مبارکہ سے اس کائنات میں نور مبارکہ اللہ نے حسن مبارکہ تخلیق فرما رکھا ہے، مشغول رکھا ہے، ملا رکھا ہے، تو بتائیے پھر کائنات حسین کیسے نہیں ہو سکتی؟ اور یہی نور کہ جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی انسان حق تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ جو درخت چرند پرند آپ دیکھتے ہیں مہکتے ہوئے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ایکوریٹ چمک رہی ہے کہ کس وجہ سے چمک رہی ہے، ان کی بھی تسبیحات کا ایک وقت حق تعالیٰ جل شانہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز اپنے محور میں چلتی رہتی ہے، ویسے ہی درخت چرند پرند سورج چاند کرنے بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی تسبیحات کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہتا ہوا پانی، بعض بزرگان دین کا یہ عمل تھا کہ جب وہ خدا کی یاد میں ہوتے یا خدا کے کام میں مشغول ہوتے، یا کوئی ان کو کتابات لکھنی ہوتی ہیں، کچھ ان کو کام ایسا ہوتا جو کہ اللہ کا کام ہو، دین اسلام کا کام ہو، تو وہ ہریالی کی طرف جا کے کرتے، سبزے کی طرف، اس لیے کہ جو سبزہ ہے یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو تسبیح کہہ لیں، اللہ کی یاد کہہ لیں، خدا کی سبحان کہہ لیں، اس کی تعریف میں مشغول کہہ لیں، بہرحال اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اس کے کسی نہ کسی کام میں سبزہ۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جب اس سبزے کے، آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ صبح اٹھتے ہوں، اور وہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صبح اٹھ کر جاگنگ پہ جائیں یا کہیں واک پر جائیں اور پارک میں واک کریں، تو ان کو الگ تر تازگی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے، وہ گھاس یا وہ کوئی پودے وہاں کی کوئی چیز انسان کو مہیا نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب چاروں طرف ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی تسبیحات بیان ہو رہی ہو، تو پھر تو بات یہ ہے کہ جب درمیان میں کوئی داخل ہوگا، درمیان میں کوئی کھڑا ہوگا یا درمیان سے کوئی گزرے گا وہاں سے، تو یقیناً اس تسبیحات کا اثر بھی تو اس پر پڑے گا، پھر چاہے کوئی سی شے کیوں نہ ہی کر رہی ہو۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ چاہے ایک چونٹی ہو یا پھر چاہے ایک انسان ہو، ذکر یا تسبیحات یا حمد و ثنا یا اللہ کی سبحان تو اللہ کی بیان ہو رہی ہے، تو پھر اس کا اثر اپنے سننے والے پر، دوسرے سننے والوں پر کیسے نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ تر و تازگی انسان کو صبح حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں نکلے واک کے لیے، سیر کے لیے نکلے، بعض لوگوں کی عادت ہے وہ جاتے ہیں اور گھر لوٹتے ہیں تو اس سے ہے تندرستی ان کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی اسی وجہ سے۔ اور یہ کائنات جو بھی آباد ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے، اس کے رحم سے، اس کی سبحان سے آباد ہے۔ سارا جہان مشغول ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف میں۔ بعض کی تسبیحات اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ یہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جو کرو گے وہ بھرو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ بعض کی تسبیحات کچھ بنائی ہے، پاک لباس کا سفید لباس جو پہنتا ہے انسان، جو اس کے دل کو تر و تازگی، خود اس کے اندر ایک کہہ لے کہ روشن ہونا شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سفید لباس بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی سبحان بیان کرتا ہے، اس کی تعریف۔ آپ رب کا انعام دیکھو، حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی، ان امتیوں کی جو مانتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے مرنے کے بعد ان کا کفن بھی سفید ہی رکھا ہے کہ اس کے جب وہ سفید لباس ہم ثنا سبحان خدا کی بیان کرے تو اس مردے کو بھی اطمینان ہوتا رہے۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے کرامات، اس کے انعامات اور اس کی رحمتیں ہیں جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اور اپنے بندوں پر برس رہی ہے۔ اور یہ جو نور ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات کی ہے کہ اے میرے بندوں مومنوں، ہم تو کہیں سما ہی نہیں سکتے، نہ اپنے عرش پر، نہ سمندر میں، نہ کہیں اور، لیکن اگر کہیں سماتے ہیں تو اے مومن بندو تمہارے دل میں یہ جو حق تعالیٰ جل شانہ کا جملہ ہے، یہ جو حق تعالیٰ جل شانہ کا کہنا ہے، در حقیقت یہی بات ہے کہ جو انسان خدا کی بات کرتا ہو، یہ جو انسان حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنا کارساز، اپنا ہمدم مانتا ہو، اور جو انسان حق تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرتا ہو، وہ ذکر جو کائنات میں سب سے مہذب ہے، سب سے محترم ہے، یقیناً اس کے دل میں اللہ کا نور ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی جو مکمل ذات ہے، مکمل ذات سے مراد
یہ ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اسے کسی وجود کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو پہاڑوں میں بھی نہ سمائے، کہہ تو رہا ہے کہ ہم تو اپنے ہی عرش پہ نہیں سماتے، کہیں سما ہی نہیں سکتے، لیکن اگر سماتے ہیں اور نظر آتے ہیں تو قلب مومن میں، انسان کے دل کو، مومن کے دل کو حق تعالی جل شانہ نے تو اپنے عرش سے بھی زیادہ محترم جگہ بیان کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں وہ خود کہے کہ ہم یہاں سما سکتے ہیں، یہاں سمانا ہم کو بھی پسند ہے، تو بتائیے اس دل کی، اس گوشت کے اس حصے کی کیا حرمت ہوئی حق تعالی جل شانہ کی نگاہوں میں۔ پہلے نہیں تھی، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، خدا کو یاد کرنے کے بعد، یا اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے بعد تو ویلیو بڑھے گی۔ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگر 3 افراد بیٹھے ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی درمیان میں خدا کا ذکر کر رہا ہو اور دوسرے 2 سن رہے ہو، تو ان 2 سننے والوں کے اوپر حق تعالی جل شانہ کے ذکر کا اثر نہ پڑے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہی قانون بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارا ذکر جب کائنات ہم قائم کریں گے، قیامت ہم اس وقت قائم کریں گے جب ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ جو جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات کی، یہ صرف انسانوں ہی کی بات نہیں حق تعالی جل شانہ نے کی، اس میں جانور بھی آ گئے، چرند پرند بھی آ گئے، دیگر اور مخلوقات بھی آ گئی، بڑی بڑی اور قسم کی جو اللہ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہمارے آپ کے علم میں نہیں ہیں، وہ تمام آ گئی۔ اور ہر چیز، ہر شے کا دل ہے، ہر شے کی روح ہے، اور وہ روح تر و تازگی میں اگر ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اس کی یاد سے ہے۔ تو یہ جو اللہ کی یاد سے زندہ ہونا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت میں زندہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل زندہ ہیں، اور حقیقت کے زندہ وہی لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں۔ مردہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل ہی مر چکے ہوں۔ اور دل زندہ کرنے کا یا اپنے دل کو مردگی سے ہٹانے کا اللہ خود ہی طریقہ بتا رہا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے دلوں کو تم آباد کرنا چاہو، اور اگر تم چاہو کہ اس دل کو، تمہارا جو دل ہے اس کو اطمینان اور سکون تمہیں حاصل ہو، تمہارے دل میں نور پیدا ہو، تو یقین کر لو اے بندو، وہ ساری چیزیں جو تم اپنے دل کے خاطر چاہتے ہو وہ تو ہے ہی ہمارے ذکر میں، وہ ہے ہی ہمارے ذکر میں، حق تعالی جل شانہ کے ذکر میں ہے۔ اب وہ ذکر کون سا ہے کہ جس سے انسان کا دل ویسا ہو جائے کہ اس دل سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور ویسا ہی ہو جائے کہ جیسا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو درود جس کی ہم محفل کرتے ہیں، جس کی برکتوں کی وجہ سے ہم خدا کے ہاں پہلے بھی محترم تھے، اور اس کی برکتوں اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے خدا کی نگاہوں میں اور محترم ہو رہے ہیں، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحے۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جس کی برکت سے انسان کا دل چاہے کیسا ہی مردہ کیوں نہ ہو چکا ہو، ایک بار پڑھنے سے اس دل کو نئی زندگی خدا عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو کہہ لے کہ نور ہے، کہ جہاں ذکر الہی سے انسان کے، اس کی حمد و سبحان سے کسی بھی شے کو اللہ کا نور میسر ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کسی چیز کو دیکھ کے اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو کیا یاد آئے گا؟ آپ کو ہواؤں کا چلنا کیا یاد آئے گا؟ آپ کو بارشوں کے برسنے سے کیا چیز یاد آئے گی؟ آپ کو سورج کے بدلنے سے، رات کو دن کے اندھیرے میں بدلنے سے کس کا خیال آتا ہے؟ یقیناً حق تعالی جل شانہ کا خیال آتا ہے کہ کوئی رب ہے ہمارا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ خیال آ جانا، آپ یقین کر لیجئے، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آپ کو آپ کا رب اپنے پاس ہی عبادت کے لیے ہی بلانا چاہ رہا ہے، نہیں، اس کا خیال کرنے نا، اللہ کا خیال آ جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں حق تعالی جل شانہ آپ کا خیال فرما رہے ہیں، وہاں جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں اس نے اپنا بسیرا بنایا ہے۔ وہ بسیرا کہاں ہے؟ وہ بسیرا انسان کا اپنا دل ہے۔ اسی کو تو حق تعالی جل شانہ نے کہا ہے کہ اے انسان، ہر چیز تجھ سے دور ہے، ہم تو تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں،
اور یہ ذکر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ نور، ذکر کے بعد وہ نور جس کی ہم بات کر رہے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے ان بندوں میں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، وہ ذکر جو اللہ خود فرماتا ہو، جو اس ذکر میں مشغول ہے، اس کے دل میں سب سے زیادہ حسین نور ہے، سب سے زیادہ حسین نور۔ اب وہ نور کیسا ہے؟ اب وہ جو نور ہے جو انسان کو درود پڑھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو انسان کے دل پر درود پڑھنے کے بعد وہ چمک دھمک، وہ شعائیں، وہ نور کی کرنیں جو اس کے دل سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ نور کیا ہے؟ اگر خود درود پڑھنے والا درود کے نور کو دیکھ لے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ درود پڑھنے سے بھی چلا جائے۔ اس حد تک درود کے اندر خدا نے نور بسائے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سوچئے جو کام اس کا کام ہو، ایک کام تو یہ ہے کہ آپ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہو، خدا کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کر رہے ہوں، کہیں اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بڑائی بیان کر رہے ہوں، کہیں کچھ اور کر رہے ہو، سب کچھ اپنی اپنی جگہ محترم ہے، مگر سب سے اوپر تو محترم وہ ہے جس کی ہم تسبیح بیان کر رہے ہو، جس کی ہم بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہو، وہ خود بھی کچھ بیان کر رہا ہے۔ تو جو وہ بیان کر رہا ہے اس کو انسان اپنی زبانوں پر لے آئے تو پھر اس کے اثر سے کیا انسان کے دل پہ نور پیدا ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ اگر کوئی انسان لگا سکتا ہے تو وہ لگا لے۔ مگر اب یہ جو ذکر ہے اللہ کا، کہ جس کی محفل میں ہم آج بھی بیٹھے ہیں اور آنے والے کل بھی اللہ کے حکم سے بیٹھے ہوں گے، اللہ ہمیں اس کا ہمیشہ حصہ بناتا رہے، یہ جو ذکر ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا، اس سے جو انسان کے دل کو جو نور حاصل ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے وہ نور ہے ہی محبت کا نور۔ کیونکہ درود شریف جو ہے یہ خود ایک محبت ہے۔ محبت کن کی؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کائنات کے جو ہم نے ابھی ذکر اذکار کی بات کی، کتنے ہزاروں قسم کے جہان عالم حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان کیے، بیان فرمائے، اس نے خود تخلیق فرمائے۔ صرف ایک جہان کی گارنٹی ہے، دو جہانوں کی، دو جگہوں کی گارنٹی ہے کہ ہاں یہاں وہ ذکر ہو رہا ہے جو اللہ خود فرما رہا ہے۔ ایک انسانوں کی دنیا، اشرف المخلوقات کی کائنات، اور ایک فرشتوں کی دنیا۔ اب فرشتوں کی دنیا وہ ہے، ان فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو درود پڑھتے ہیں، وہ تو سیدھا عرش الہی پر ان کی کرسیاں قائم ہو، وہاں پر بیٹھتے ہیں درود پڑھنے والے فرشتے، جن کا ذکر خدا نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہ فرشتے ایک، اور پھر ان سے معزز جو انسان ہے، ظاہر ہے فرشتے چاہے کتنے ہی محترم کیوں نہ ہوں، لیکن ان سے کہیں درجے زیادہ انسان محترم ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی نظر میں۔ اور پھر یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو کائنات میں واحد وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے تمام باقی کے ذکر اذکار، باقی کے تمام حمد و ثنا کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرماتا ہے۔ کسی تسبیح کے بارے میں، کسی اور دیگر کسی چیز کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ اگر کوئی ایک شخص پڑھے تو سارے جہان پر رحمتیں برسائی جاتی ہے، نہیں سنا ہوگا۔ مگر جہاں اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اس میں حق تعالیٰ جل شانہ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی کسی ایک شخص نے بھی پوری کائنات میں اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ سنا اور ان کی خدمت میں درود پڑھ لیا تو اس ایک درود پڑھنے والے کے اوپر ہم اتنا خوش ہوں گے کہ اس کی وجہ سے سارے جہان پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اب بتاؤ، جس عمل کی برکت یہ ہو کہ پورا مجمع، آپ خود سوچ لو، بڑے بڑے واقعات ایسے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب رب بخشنے پر آتا ہے تو لاکھوں کو نہیں دیکھتا، ایک کی توبہ سے کہتا ہے کہ اتنا خوش ہوں کہ جا تیرے برابر میں ایک پھر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیا۔ توبہ کی حرمت بیان کر رہا ہے رب۔ تو خود بتاؤ، جس عمل کی، جو عمل بندوں کا ہے، اس کی برکت، اس کی حرمت خدا کے نزدیک اتنی ہے، اس کی ویلیو اتنی ہے، تو اپنے عمل کی، وہ عمل جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پیدا فرمایا، ان کے خاطر بنایا، ان کے لیے بنایا اور خود اس میں مشغول ہے، تو بتاؤ اس عمل کی ویلیو رب کیا ہوگی؟ وہ تو انتہا سے بھی زیادہ، نہ کوئی پیمانہ ایسا ہو، نہ کوئی میزان کی اتنی طاقت ہو کہ وہ خدا کے عمل کو
برداشت کر سکے، اس کے عمل کو کا وزن کر سکے، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن بات ہے۔ مگر یہ جو ذکر اللہ کا ہے، اس ذکر سے انسان کے جو دل آباد ہوتے ہیں وہ کسی اور ذکر سے آباد نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں یہاں بھی آتے ہیں اور وہ ان کا خود کا کہنا بھی ہے کہ بھائی ہمارے یہاں فیملی میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو اتنا حد تک غصہ کیا کرتے تھے کہ بھائی کچھ سلام بھی کرنے سے دوسرا تیسرا گھبرائے، مگر جب سے درود پڑھنا شروع کیا تو دل ہی بدل گیا۔ حقیقت ہی یہ ہے کہ انسان کا دل اگر بدلتا ہے تو وہ صرف درود کی برکت سے بدلتا ہے۔ درود کی چند برکات ایسی ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی۔ جب انسان درود پڑھنے لگ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی جانب وہ آٹومیٹیکلی کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا دل قرآن کو سننے کا چاہتا ہے، اس کے دل کو قرآن کی تلاوت کرنے کا دل چاہتا ہے، اس کو خود ادب بے ادبی کی تمیز اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو نماز اپنی اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو اپنی عبادات جو وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے وہ سب کچھ اچھی لگنے کیسے؟ یہ جو وہ بیزاری جو آج انسان کے دل پر ہے، وہ بیزاری کا زنگ اگر ہٹتا ہے، یا کہہ لے کہ گناہوں کا زنگ اگر دھونا چاہتا ہے انسان، تو اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ وہ اللہ کی ہاں میں ہاں ملا لے۔ اور اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا تو ہے ہی درود، خدا کی ہاں میں ہاں ملانا ہے ہی درود۔ ایک کام کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میری کام میں لگ جاؤ گے تو اے میرے بندو ہم پھر تمہارے کام میں لگ جائیں گے، اور وہ کام ہے ہی درود۔ اور اسی درود سے، اس درود سے یہ درود وہ چیز ہے کہ جو انسان اور ملائکہ کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، پڑھ رہا۔ حق تعالی جل شانہ تو ذات وہ ہے جو بھیج رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کو، مگر پڑھنے کا ذمہ اگر اس نے کسی کو لگایا ہے تو وہ اپنے بندوں کو لگایا ہے۔ فرشتے بھی اس سے دعا ہی کرتے ہیں۔ دعا انسان ہے کہ درود پڑھتا ہے، انسان ہے کہ درود کو دعا کے طور پہ خدا کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، پھر خدا ہے جو اسے سجا سوار کے آپ کے ناموں کے ساتھ، آپ کے والدین کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ بھیج دیتا ہے۔ اب اس کا وہ درود وہاں بھیجنا کیسا ہوگا؟ خدا کا جو عمل ہے، آپ یقین کیجئے حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو ابھی چاہے تو اپنا دیدار آپ کو مجھ کو عطا فرما دے، اسی وقت، اسی لمحے۔ اس کو کسی سے کچھ کام پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی دے دوں دیدار یا نہیں۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل نہیں ہیں، ہماری وہ بساط ہے ہی نہیں۔ اسی لیے یہ مہلت انسان کو زندگی میں دی گئی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو وہ کام کرے کہ جس سے اس کا اندر بھی سنور جائے اور باہر بھی سنور جائے، اس کا دل بھی نکھر جائے۔ کیونکہ یقین کر لیجئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے انسان اگر تو صرف اور صرف دل کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ درود واحد وہ چیز ہے جو دل کو بھی سنوارتا ہے اور دل کی آنکھوں کو بھی سنوارتا ہے۔ اور جتنا انسان اس درود کو اپنی زندگی میں تھامے گا، روز محشر اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ بے حساب پردے تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے درمیان اللہ نے رکھے تھے۔ اس کے باوجود ان پردوں کے بعد وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ کیا کرتے تھے، با ادب، با احترام۔ مگر کتنی دیر، کس حد تک، کس انداز مبارکہ سے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یقیناً وہ صحابہ کرام ہیں اور سمجھنے دل کی بات ہے کہ ہاں وہ ادب کے تو اعلیٰ مقامات پر وہ صحابہ کرام کو حق تعالی جل شانہ نے رکھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو یقیناً وہ نگاہیں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرا سکتے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم امتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس رب نے آپ کو مجھ کو یہ کائنات بنا کر دے دی، جس رب نے آپ کو مجھ کو یہ کائنات، یہ پوری عمارات، یہ سب کچھ تخلیق فرما کر ہمارے حوالے کر دیا کہ اے لوگوں جو کچھ ہم نے پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے ہے، اس کو استعمال کرو، عیش کرو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، مگر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یقین کیجئے اللہ تو خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا آپ ہمیں ظاہر کر دے۔
رب جو ہے وہ خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا دیدار آپ کو مجھ کو عطا فرما دے. اور یقین کر لیجئے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے مگر آپ کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے. حق تعالی جل شانہ جب بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ اگر ذرا سا غور اور فکر اس کے ظاہر ہونے پر کر لے یا وہ محسوس کرنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ محسوس کرتے کرتے انسان کو حق تعالی جل شانہ کا دیدار دنیا میں ہی ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے. یہی تو حق تعالی جل شانہ کا آپ کو اپنا آپ ظاہر کرنا ہے، اپنا دیدار کرانا ہے کہ جب آپ کو کسی قسم کی ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے آپ کے دل میں آپ کے رب کا نام آیا. جب آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز پیش آئی تو سب سے پہلے آپ کو دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب سے فلاں کام کر کے درود پڑھ کے یا کوئی بھی نماز پڑھ کے اچھا کام کر کے دعا کروں گا تو میرا اللہ اس بات کو قبول فرمائے گا. یہ اللہ تعالی جل شانہ کا نظر آنا ہی ہے آپ کو. اور جب اس کا دیدار ہوگا، وہ دیدار جو اس کی مکمل شان ہے، وہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو وہ رب اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹے گا روز محشر. اور جب وہ سمیٹے گا تو آپ یقین کر لیجئے اس کی شان کے اثرات آپ کی ذات پر نازل ہوں گے. اس وقت جب آپ سے اللہ کہے گا تو نے بہت سے ایسے کام کیے کہ ہم تو چاہتے کہ تجھے وہیں ادھیڑ پچھاڑ کر دیتے تیری، مگر اے بندے ہم نے تو عیب تیرے دنیا میں بھی چھپائے تھے، جا آج بھی ہم تیرے عیب چھپاتے ہیں، ہم تجھ کو معاف فرماتے ہیں. جب اس وقت رب انسان کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹے گا تو یقین کر لیجئے اس وقت بھی انسان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نگاہ اٹھا کر اپنے رب کو دیکھ لے. مگر رب ہے جو رحمت کی چادر اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اوڑھ رکھی تھی. آپ یقین کیجئے اس رحمت کی چادر کا اثر انسان پر ایسا ہی نازل ہوگا، ایسا ہی پڑے گا کہ آپ خود مجھے بتائیے نا. سوچنے کی بات ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر پانی کی ایک بوند کو ہم سمندر میں ڈال دیں، پھینک دیں، تو پھر ویلیو کس کی رہے گی؟ بوند کی رہے گی یا ہے پورے کے پورے سمندر کی رہے گی؟ اور رب کی ذات میں، اس کی شان میں، اس کے نور میں، اس کی رحمت کی چادر میں اس کا کوئی مہمان آئے اور پھر وہ اس کو سمیٹے تو کیا اس مہمان پر میزبان کا اثر نہیں پڑے گا؟ بے حد پڑے گا. اس حد تک پڑے گا کہ پھر وہی رب تو ہوگا کہ جو جانتا ہے کہ جب اس کے بندے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان سے اللہ سوال فرمائے گا ان کے معاملات کے بارے میں، تو ان کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب کو جواب دے سکے. اسی لیے تو یہ ہاتھ پیر بولنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کہا تھا. یہ سارے جو انسان یہاں کہنے کی بات ہے اور حقیقت کی بھی ہے کہ جو دنیا میں انسان نے اونچ نیچ کی ہوگی وہ سب بولے گی، ہر چیز وہاں بولے گی سب. مگر صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے کہ صرف گناہ ہی گناہ تمہارے ہمارے ہاتھ پیر بتاتے پھریں گے رب کو کہ یہ ہوا وہ ہوا ایسا کیا زبان میں. کہ ساری زندگی انسان اپنے ہی ہاتھ تھوڑی مارا جا رہا ہوتا ہے. نہیں، آج تو ہمارا حال ایسا ہو گیا، ہم ایسے اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ گئے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کی رحمت سے نظر ہی ہٹا دی ہے. یہ تو بے ادبی ہے، اللہ کی ناشکری ہے. یہ بات انسان کو حکم ہے کہ جب وہ توبہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر کے یا پھر اس اپنے عیب پر جس انسان نے اپنے عیب حقارت سے دیکھے کہ ہاں فلاں فلاں مجھ سے کام ہو، آپ یقین کیجئے وہ خدا کا حسین بندہ ہے. یہ تو عاجزی انکساری کا ندامت کا ایک انداز حق تعالی جل شانہ کی جانب سے ہے بندوں پر. مگر کیا میں پوچھتا ہوں حق تعالی جل شانہ کی جانب سے کہ کیا کبھی حق تعالی جل شانہ نے آپ سے ہم سے اپنی کوئی بات نہیں بیان کروائی؟ کیا کبھی حق تعالی جل شانہ نے کوئی دن آپ کی زندگی میں ایسا گزرا کہ اس پاک ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر ایسی رحمت نازل فرمائی ہو کہ کسی کو سارا دن ہی اپنا نام لینے کی ہدایت ہی نہ دی ہو؟ کیا کوئی دن آپ میں سے ایسا کسی کا گزرا کہ رات کو سونے بیٹھے ہو اور یہ خیال ہی نہ آیا ہو کہ آج چلو درود پڑھ لوں؟ مجھ کو بتائیے ایک چیز. یہ تو درود عبادات ان کی بات ہم کر رہے ہیں، بڑی بڑی بات ہے. مگر یہ جو آپ
مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، سامنے والا آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہے، کیا یہ حق تعالی جل شانہ کا آپ پر ہدایت اور آپ پر رحم نہیں ہے؟ کہاں؟ انسان تو وہی والی بات ہے، وہی والی بات ہے، ہم تو اوپر بھی اللہ کے صحیح سی بات ہے۔ وہ ابا کہا کرتے تھے تم کیسے آدمی ہو کہ سبحان اللہ خدا کے سجدے اس کے قدموں پر سر رکھ کے اس کو کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھ کر 3-4 بار کہتے ہو، اس کی تعریف بیان کرتے ہو، اور اس سجدے سے سر اٹھا کر ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو عذاب دے گا۔ بھائی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہی تو وہ رب ہے جس نے اپنے پاک قدموں پہ سجدہ ریزی کروا دی، وہی تو وہ رب ہے کہ جس نے اپنے پاک قدموں پہ سر رکھوا کر کہلوا دیا ہے بندے اپنے رب سے اپنے رب کی تعریف بیان کر، بزرگ کی بڑائی بیان کر۔ یہ انسان ہی تھا کہ جس کے آنے کی خوشی میں، جس کے پیدا ہونے کی خوشی میں یہ سجدہ خدا نے ساری مخلوقات پر عیاں کیا تھا۔ پہلا سجدہ اگر اللہ کو کسی نے کیا تو وہ بندے انسان آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو انسان وہ تو خیر آدم علیہ السلام تھے، کہاں وہ کہاں ہم۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا روز محشر جب رب اپنے بندوں کو رحمت کی چادر میں سمیٹے گا اور سمیٹنے کے بعد اللہ ان سے پوچھے گا، رب چاہے تو کہے بھائی میں جانتا ہوں سب کچھ، تیرا بولنا کیا فائدے میں آئے گا؟ نہیں، کسی سے کچھ پوچھے گا، کسی سے کچھ پوچھے گا، وہ اس کی شان ہے کہ کس سے کیا پوچھتا ہے، کس کو کیا کہتا ہے۔ مگر اتنی امید اللہ سے لگائے رکھو کہ وہ جو بھی کچھ کہتا ہے، وہ جو بھی کچھ آج بھی جو کہہ رہا ہے اور جو کل کہے گا، جو روز محشر آپ اپنے بندوں سے اللہ کہے گا، وہ یقیناً حسین اور بہترین ہی کہے گا۔ کیونکہ آپ کے ہاں آپ کا معاملہ صرف اتنا ہی خدا کیا نہیں ہے کہ آپ اس کے بندے ہو، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک محبوبیت کی، ایک محبت کا انداز یہ بھی ہے کہ آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ جو تو ہمارے عیب ہم خدا کو تھوڑی اس وقت بیان کر سکیں گے، ہاں اللہ یہ کیا وہ کیا وہ کیا، وہ ہمیں کہہ رہا ہوگا اور ہم خالی سر جھکا کے ہاں ہاں کر رہے ہوں گے کہ ہاں رب ہاں جو تو کہتا ہے وہ ہم نے، جو تو ہمارے عیب بتا رہا ہے وہی ہم نے کی ہے۔ یقیناً جھوٹے تو ہم ہیں مگر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف عیب ہی بیان ہوں گے، نہیں، انسان کو حکم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جب تمہیں کسی کی سے نفرت ہونے لگ جائے تو تم اس کے عیب نہیں، اس کی اچھائی یاد کرو کہ تمہارا غصہ اس پر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو یہ قول بیان فرمایا، کن کے لیے بیان فرمایا؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ کر پکارا کہ میں ایک علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہ اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ علم مبارکہ تھا وہ کن کی جانب سے؟ حق تعالی جل شانہ کی جانب سے۔ آپ بتاؤ، خود بتاؤ۔ وہی بات جو میں نے شاید پچھلی محفل میں بھی کہی تھی کہ جو کام حق تعالی جل شانہ کے خاطر آدم علیہ السلام نے کیا ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے خاطر کیا ہے، وہ بھی انتہا سے زیادہ محترم ہے، بہت حسین ہے، اس کا کوئی ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ مگر جہاں معاملہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو مجھے بتاؤ، تمام انبیاء علیہ السلام محترم ہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی بات ان کی باتوں سے کس حد تک زیادہ حسین اور محترم ہے، اس کا اندازہ میں اور آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مقام پر بڑے بڑے عہدوں پر، ان کا کیا مقام کیا لیول کہ حق تعالی جل شانہ ہی وہ ذات ہے جو بیان کر سکے، یا تو اللہ یا تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ وہ آپ کا مقام مبارکہ خود آپ کو بھی معلوم ہی، یہ مقام ہے اللہ کا آپ کے ہاں۔ جو انبیاء علیہ السلام پر رحمتیں برسائی جا رہی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں برسائی جا رہی ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے، سب کے اوپر، سب کائنات کا ذرہ ذرہ، ہمارے یہاں ہم تو وہی والی بات ہے نا کہ ہم نہیں سمجھتے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو۔
ہم اور آپ نہیں سمجھتے، باقی تو جائیں گے تو رب کے ہاں تو وہ بہت کچھ ایسی بھی باتیں کہے گا کہ جو کیا ہے وہی تو کہے گا، وہ کون سا اپنی جانب سے ہمارے اوپر الزام تراشی۔ اللہ اور اپنے بندوں پر الزام نہیں، یہ تو بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ انسان نہیں، اس کی جسم کے اعضاء بولنا شروع ہوں گے، آپ یقین کیجئے وہ یہ بولیں گے تو ضرور کہ ہاں اللہ ہے، پلا پلا اس نے الٹا سیدھا کام کیا، سب کیا، مگر یہ نہیں کہ خدا کا قانون اتنا ہی ہو کہ اس نے عیب اس کے ہو گئے ہے وہ اس کو اٹھا کے جہنم میں نہیں۔ خدا یہ بھی پوچھے گا، اے زبان کیا کبھی اس نے ہمارا نام لیا تھا؟ حالانکہ ہر شے، ہر رگ رگ سے واقف ہے وہ رب۔ انسان کے دھڑکن کی دھڑکن بھی جو ہے اس کو بھی خدا سن رہا ہے۔ کوئی کائنات کا کوئی شے، کوئی چرند پرند، کوئی کسی قسم کا پتھر کہاں بیٹھ کر خدا کی یاد میں رو رہا ہے یا اس کی یاد کر رہا ہے، وہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی اللہ پوچھے گا کہ اے زبان کیا کبھی اس نے اپنے رب کو ہم کو یاد کیا تھا؟ وہ کہے گی ہاں رب کیا تھا۔ پھر رب کہے گا کہ چلو عیب تو بہت ہیں مگر فلاں جگہ اس نے ہمیں یاد کیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں، آپ دل آپ کے تسلیم کر رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیا کرامات خدا ظاہر فرما رہا ہے۔ یقین کیجئے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا۔ اس جہان کو اس نے تخلیق فرمایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا۔ اب اللہ نے اگر ہم اللہ سے پوچھے اللہ تو نے اگر سب سے پہلے ظاہر کیا ہے تو کیا ظاہر کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر فرمایا اپنے ہی سامنے۔ بتاؤ جو وہی والی بات آ گئی کہ جس کی نظر ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو وہ تو ان کے امتیوں کی بھی بڑی محبوبیت کی نظر سے دیکھے گا، بڑی محبت کی نظر سے دیکھے گا، اور دیکھ بھی رہا ہے یہاں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ تم خود دیکھ لو جب ایک جنازے کو لے جایا جاتا ہے، مرے ہوئے کو جس میں ابھی کچھ باقی نہیں ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ بھائی اس سے آگے مت چلو، جب اس کو قبر میں رکھ دو تو کچھ تلاوت قرآن کرتے رہو، کچھ باتیں کرتے رہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو لوگوں کے اعتراض ہیں بے خامخواہی کے کہ سورہ یاسین تو تجھے مردے کے مرنے پر ہی یاد آئی۔ بھائی یاد آئی تو آئی، یہ تو وہی والی بات ہے کہ اگر ایک کام بھی کوئی خدا کا کر رہا ہو تو اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ واہ بھائی واہ، سورہ یاسین بھی پڑھ لے ہو تو مردے کو، اس پہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب تم لے کے جاؤ مردے کو تو اس سے پیچھے چلو، جب اس کو قبر میں رکھ دو تو کچھ اچھا کام وہاں اس کے لیے تسبیحات کرو، اس کو پڑھو کہ اس کے دل کو آرام آتا رہے، اس مردے کو گھبراہٹ نہ ہو۔ یہ سب خدا کا فرمان ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے یہ۔ تم دیکھ لو آداب کس حد تک ہے، ایک اس انسان کے، اس کس کے جو مہمان ہیں اللہ کا، دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی حق تعالیٰ ہی کا مہمان ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ ہمارے لیے کیا کچھ ہوں گے، یہ تو آپ کو لوگوں نے پھنسائے رکھا ہے، آپ کو تو خبر ہی نہیں آپ کا رب آپ کو چاہتا کس حد تک ہے۔ رب کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لوگوں کے بنائے ہوئے کمال کی باتیں ہیں عجیب و غریب، تو سورہ یاسین بھی پڑھتی تو مردے کے اس پہ پڑھی، تم نے بندوں پر اعتراض کیا ہے یا حق تعالی جل شانہ کی ذات پر؟ قرآن کو دیکھنے کی توفیق تمہیں ہدایت کس نے عطا فرمائی ہے؟ حق تعالی جل شانہ نے۔ خدا کے نام کی بات کرنے کی توفیق ہدایت ہمیں تمہیں کون عطا فرما رہا ہے؟ خود حق تعالی جل شانہ۔ وہ نہ چاہے تو کوئی اسے پکار سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی اس کے پاک قدموں کو چھو سکتا ہے رب کے، وہ نہ چاہے تو کوئی قرآن کے پنوں کو پلٹ سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن۔ اچھے کاموں کی بات کر رہا ہوں، برائی کو اللہ کی جانب منسوب کرنا اچھی بات نہیں، بدتمیزی اور بے ادبی کی بات ہے۔ مگر وہی بات ہے کہ رب جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر، اپنے بندوں پر رحمت کی وہ انتہا ظاہر فرما رہا ہے، دن بدن ظاہر فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے۔
برسا رہا ہے انسان کو. یہ جتنے کائناتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمائی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے کائناتوں میں. کسی ایک انسان سے اللہ کو محبت ہو جائے، اس ایک انسان کا تعارف پورے جہان میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں. ایک تو کمال بات تو یہ ہے، افضل بات تو یہ ہے، رب تعریف کر رہا ہو تو کون نہیں سنے گا. وہ تعریفیں ہماری کر رہا ہے دن رات صبح اور شام. ہم ہیں جو وہ ہمیں سلائے بھی وہی، کھلائے پلائے بھی وہی، سب کچھ وہی کرائے، سب کچھ کرائے. اور ہم ہیں کہ اس حد تک ناشکری پہ اتر آئے کہ جب بھی ہم منہ اٹھائیں تو اللہ کی جانب دیکھو تو ہم کا اللہ کا حضرت رعایت ہی نہیں کرتے. ایک بات یہ ہے، یہ بھی آپ اپنے علم میں رکھیے، آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ہر بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے سوائے اس کے جس نے کہا میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. جہاں اس نے یوں کہا، یہ کہتے ہیں عالم دین بھی کہتے ہیں، بزرگان دین بھی کہتے ہیں، اور خدا اور سچ بات بھی ہے کہ جس نے یہ کہا اللہ کو برا لگتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کس قسم کا تو نے یہ جملہ اپنے رب کے خاطر بیان کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے شان کے سامنے تجھے بیٹھا کر تیرے ہاتھ اپنے سامنے نہیں پھیلوائے؟ ابھی وہی رب چاہتا تو بھیک منگا بنا دیتا، جگہ جگہ در در پر جا کے بھیک مانگتے پھرتے رہتے، کچھ بھی کرتے رہتے، اور چوری ڈکیٹی سینکڑوں کام کر سکتے تھے. اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اسے ہدایت پر لے آئے گا. خدا کسی کو سنوارنا چاہے تو پھر کوئی ہے جو اسے گمراہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبارکہ اپنے امتیوں سے یہ تھی، کافروں سے بھی جنہوں نے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقصان پہنچایا، آپ تو ان کے حق میں بھی دعا فرما رہے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل پوچھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا علیہ وسلم تھے جنہوں نے فرمایا کہ نہیں ہے جبرائیل رب سے کہنا ایسا کچھ بھی نہ کرے، مفہوم کیا پتہ ان میں سے آگے چل کے کوئی مجھ پر ایمان لے آئے. یہ تو معاملہ محبت کا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے اپنے امتیوں سے. اور قسم رب کی ربوبیت کی، یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آج سے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. نہ بھائی نہ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کرنے والی کوئی اور شخصیت تھوڑی اس کائنات میں اللہ کے سوا. رب تو ذات ہے، اور شخصیات میں اگر بات کریں تو جو چاہتے وہ بارگاہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں سے وہ کسی کی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے. مگر ہے بات وہی کہ انسان ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے، یہ جو ہمارے یہ معاملہ ہے یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے یہ بات کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو بعض کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کہتا ہے چلو دوں گا تو میں ہی اس کو، لیکن تھوڑا ہمیں اس کو چھیڑنے تو دو. رب رحمان کسی کو اپنے مذاق کے لیے پسند کرتے ہو تو کیا اس کو اپنا یار نہیں کہتا ہوگا نا؟ اب میں تمہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، باقیوں کا تو مجھے خبر نہیں ہے کہ کیا ہونا کیا نہیں، مگر رب کی ربوبیت کی قسم، اس کی رحمت، اس کی عزت اور جلال، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جو خدا کو دن میں ایک بار بھی پکارتا ہے آپ یقین کر لو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. رب تو وہ ذات ہے کہ جو ہمارے بنا کچھ کرنے پہ ہمیں پسند فرما رہا ہے، پھر خود ہی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، پھر خود ہی اپنا رزق آپ کو کھلائے، پھر خود ہی اپنی راحت آپ کی ذات پر آسائش نازل فرمائے، تو کیوں نہیں اپنا دوست آپ کو کہے گا؟ یہ آپ کی ہماری ناشکری ہے کہ ہم تو ہمارا 10 کام بننے کے باوجود ایک کام بگڑ گیا تو ہم خدا پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ ارے تو نے تو میرا یہ کام ہی نہیں کیا. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جملے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں آتے. خدا بات تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہوتا اپنے بندوں سے. رب ہے، رب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی ہے اللہ ہے، وہ روٹھے تھوڑی ہے، رب ہے. بندے اپنے بندوں کے مالک. مگر بات یہ ہے اللہ ناراض نہ بھی، اللہ نہیں ہوتا ناراض، مگر ایک بندگی کا تقاضا یہ ہے، ایک بندے کے اپنے رب سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے رب سے طلب کرے دعا تو وہ کہے اللہ میں جانتا ہوں تو نے میری ہر دعا قبول فرمائی ہے، لہٰذا اس کو بھی قبول فرما لے.
تو نے میرے لیے سارے کام میرے نکھار دیے، سوار دیے، یہ ایک اور کام میں تیرے لیے لے آیا ہوں، یہ بھی تو میرا کر کے دے دے۔ جو لوگ اللہ سے ہنس کر طلب کرتے ہوں، جو لوگ اللہ سے ایسے طلب کرتے ہوں جیسے بالکل ہی اللہ سے یاری لگی ہوئی ہو، بہت موج ہو رہی ہو، آپ یقین کرو اللہ انہیں بہت پسند فرماتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے دعاؤں میں کچھ ایسی اونچ نیچ ہو گئی کہ آپ کے منہ سے کچھ یوں نکل گیا، کچھ اور ہو گیا تو اللہ کا اٹھاؤ اس کو بگاؤ؟ نہیں، بڑے بڑے فرشتوں کو بھی اجازت نہیں کہ درمیان میں گھس جائیں۔ آپ سمجھیے، آپ کو معلوم نہیں کہ انسان کا، اب ایک بندے کا کیا، بندے کے اوپر کیا محبت کی رحمت انسان کے اوپر اللہ کی جانب سے برس رہی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو یہ جملے کہتا پہ رہے گا اللہ سے، چلو یہ معاملہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں تھا تو ہو گئی، دعاؤں کی جو بات کر رہا ہوں، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا پھرے، پھر تو اللہ کے تو جب رب ہی نہیں مان رہا تو پھر کسی اور کو منوا کے کیا فائدہ؟ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ایک رب ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی ہر بات مانتا ہے۔ وہ رب اتنی ہماری سنتا ہے جتنی ہم اس کی سن بھی نہیں سکتے۔ یہ جو درود آپ لوگ پڑھ رہے ہو، ایک حدیث میں ہے درود شریف پڑھنے والے کی 299 دعائیں خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اتنی مانگتے ہو جتنی تعداد مبارکہ حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چل گئی، ملا کے بھی نہیں ہوتی ہوں گی ہماری اتنی دعائیں۔ سوچو، چند دعائیں ایسی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے اس کا خیال ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، انسان تھا، وہ دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے جب پیسے دے گا میں تیرے لیے مسجد تعمیر کروں گا، گھر بنواؤں گا تیرے غریب بندوں کے لیے، سب کچھ اچھے اچھے کام کروں گا۔ پیسہ تو آیا نہیں، انتقال ہوگی، تھے بڑے اس کے گناہ، سوچ اس کی بہت اچھی تھی۔ اللہ نے اس کو دکھایا ہے بندے یہ پلٹ کر دے کہ سارے گناہ تیرے ہیں۔ وہ شرمندہ بھی ہوا، اس کو افسردگی بھی ہوئی، وہ اپنے رب کے سامنے نادم بھی ہوا۔ اللہ نے کہا میرے بندے یہ مایوسی، یہ ندامت ہمیں اچھی تو لگتی ہے لیکن غمزدہ کیوں ہوتا؟ وہ پلٹ کر دیکھ، وہ مسجد، وہ مینار، وہ ساری چیزیں ہم نے تیرے خاطر تخلیق فرمائے رکھی۔ اس نے کہا اللہ یہ تب میرا تو ہے نہیں، تو نے بنایا ہے، تیرا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میرے بندے، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ خیالات، وہ تیری سوچ ہے جو تو دنیا میں زندہ تھا تو ہم سے کیا کرتا تھا، اور ہم تیرے رب اس حد تک تجھ سے محبت فرماتے تھے کہ تو وہاں دعا کیا کرتا تھا، یہاں ہم اس انداز میں قبول کرتے تھے کہ جب یہ ہمارا بندہ ہمارے پاس آخرت میں آئے گا تب اس کو یہ سب عطا فرمائیں گے۔ ایک تمہاری بنائی ہوئی مسجد عظیم ہوگی، ہماری تمہاری، یا خود رب کی بنائی ہوئی مسجد عظیم ہوگی۔ یہ غلاف کعبہ، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے تعمیر فرمایا تھا۔ آج ہم سارے اللہ کے حکم سے ترس رہے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ لاک ڈاؤن لگا تھا کہ جانا نہیں ہو رہا، جانا نہیں ہو رہا۔ سب بتاؤ، ایک یہ ہے جو کہ زمین پر تمہیں خدا کا گھر نظر آ رہا ہے، مسجد، خانہ کعبہ۔ ایک گھر وہ ہوگا جو حق تعالیٰ جل شانہ نے خود تعمیر فرمایا ہوگا اپنے بندوں کی خاطر، جیسا کہ یہ واقعہ میں وہ کیا ہوگا وہ بتاؤ۔ بات تو یہ ہے اللہ جل شانہ جو ہے، حق تعالیٰ جل شانہ جو ہے، وہ خام خواہ کسی سے دشمنی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ وہ خام خواہ کسی کو بھی تکلیف نہیں۔ رب تو فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی امتیوں کو پریشان ہی نہیں کرتا۔ ایک حدیث، ایک اللہ کے قول میں ہے، آپ سوچو، اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتیوں کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ رب کہہ رہے ہیں، رب کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہم ہیں کہ ہمارا تو منہ ہی نہیں تھکتا اللہ کے خلاف باتیں کرتے کرتے۔ ارے بھائی رب وہ ذات ہے، آپ اس کے، اگر آپ اس کے جلال، اس کے غصے کو دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ بھی تو دیکھو، اگر کچھ ہے نظر آتی ہے تو کون ایسا ہوگا دنیا میں جس نے اپنے رب کے سامنے بہت بڑے بڑے کارنامے اور گناہ کے سر انجام کیے ہو، لیکن کون ایسا ہوگا جس نے سب کچھ کر کے اللہ کے آگے یہ تسلیم کیا ہو کہ اے رب مجھ سے ہو گئی غلطی، مجھے معاف کر دے، اور رب نے کہا ہو نہیں ہم تجھے معاف نہیں کرتے؟ کوئی تو ہوگا، یا ہوگا تو ہوگا، میرے علم میں تو نہیں ہے بھائی، مگر سچ بات یہ ہے کوئی شخص جا کر رب سے رجوع کر لے، کوئی کچھ کیا ہو،
اور وہ جا کر اپنے رب سے یہ اظہار ہی کر لے، وہ جب یہ خیال کر رہا ہوتا ہے نا کہ یار بہت کر لی الٹے سیدھے کام، آج میں نے آج سے اپنی زندگی اپنے رب کی خاطر گزاروں گا، سواروں گا، بھلے ہی اس سے اس بات پہ عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ارادہ ہو، اور وہ اس ارادے پر زمین سے جب اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، جہاں وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے وہیں سے رحمت اس پر نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ رب کیا آ رہا ہے میرا بندہ میری جانب پلٹ کر آ رہا ہے، ایسا تو آپ بھی اپنے عزیزوں کے لیے ہم اور آپ بھی نہیں سجاوٹ کراتے جیسا اللہ اپنے بندے کے لیے سجاوٹ کراتا ہے۔ ظاہر ہے رب ہے، اس کی شان ہے، اس کی ذات ہے۔ یہ ہماری زبانیں ہیں کہ جو یہ تو گالیاں بھی ہم ہی دے رہے، بد دعائیں بھی ہم دے رہے، سب کچھ بھی ہم دے رہے، اور جب یہ حد پار ہو گئی تو ہم نے اللہ ہی سے کہہ دیا تو سنتا ہی نہیں میری بات۔ یہ ہے وہ باتیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، درگزر کرنے پر آئے تو اللہ کی ربوبیت کی قسم کچھ بھی نہیں دیکھے معاف کرے، اور کرتا بھی ہے معاف۔ مگر یہاں بات عذاب یا عتاب کی نہیں ہو رہی، یہاں بات جہنم میں دھکیل دینے کی نہیں ہو رہی، بات یہاں ہو رہی ہے کہ وہ رب جو ہم سے یہ سب کچھ کام لے رہا ہے، وہ رب جو ہم سے سارے کہہ لو کہ انعامات، رعایتیں، راحتیں ہم پر نازل فرما رہا ہے، ہم اس کی شان کے خاطر اس کی شان کے خلاف کیوں کہہ جاتے ہیں؟ بات چھوڑو، جہنم کو ایک طرف کرو، وہ تو بات کی بات ہے۔ جہنم جنت میں جانے سے پہلے انسان کو اپنے رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے جانے کے بعد اسے اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، کیونکہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں۔ یہ جنت جہنم بعد میں حسین، یہ بھی طلبگار ہوں گی، یہ طلب نہیں ہوں گی، مگر یہ تو دیکھو رویہ رب کا اپنے بندوں کے ساتھ، کہ جو میں ہی جملے تو میں بیان کر رہا ہوں خدا کی جانب سے، کہ بندہ آیا اپنے رب کی جانب، اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوا، آسمانوں میں جب ہو گئی تب کی بات کر رہا ہوں، پھر جنت میں داخل ہو، اور کیسے داخل ہوگا جنت میں؟ امتی درود پڑھنے والے، جنت کے 8 دروازوں سے نام پکارا جا رہا ہوگا کہ فلاں فلاں درود پڑھنے والے یہاں سے آ جائیں، یہاں چلے آئیں، یہاں چلے آئیں۔ یہ پروٹوکول ہوگا درود شریف پڑھنے والوں کا، خدا کے ذکر میں مشغول رہنے والوں کا۔ یہ ذکر میں مشغول رہنے والے نہیں کہ وہ دنیا کو دکھا رہے۔ ایک درود ایسی چیز ہے جو آپ دکھاوے کے لیے بھی پڑھتے ہو تو بھی قبول ہے۔ یہ درود کی حرمت ہے، یہ درود کی برکت ہے کہ آپ نے کہا وہ 4 لوگ آ رہے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ تو بھی قبول ہے۔ درود کی بات ہو رہی ہے خالی، باقی کچھ نماز پڑھ کے دیکھو دکھاوے کے لیے پتہ چل جائے گا۔ مگر کیا پروٹوکول اوپر ہوگا؟ اب اسی رب کی میں بات کر رہا ہوں جس کی قدرت میں میری آپ کی تمام انبیاء علیہ السلام کی جان ہے، اس قادر مطلق رب کی بات کر رہا ہوں۔ تمام درود پڑھنے والوں کو وہ کہے گا کہ جاؤ میرے بندو، ہم نے تمہیں بغیر حساب کتاب کے معاف فرمایا، فلاں جگہ جاؤ اور انتظار کرو، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اپنی سواری کے ساتھ، ان کی سواری کے ساتھ پیچھے پیچھے درود شریف پڑھتے ہوئے جنت میں داخل ہونا۔ یہ رب کا انعام ہوگا درود پڑھنے والوں کو، اور بھی بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ، مگر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے ضامن ہوں گے۔ ہم تو اللہ کی محبتوں کو دور رکھ چکے ہیں، میں اور ہم بندے، ہمیں تو لگتا ہے ہم سے گناہ ہوگا تو کوئی وہ نہیں ہے، مانا بندہ غلطیاں گناہ اچھی بات نہیں ہے، سب کچھ ہے، برائی ہے، مگر جب برائی اپنی برائی کو برائی سمجھتا ہے انسان تو خدا کی اچھائی کو اچھائی کیوں نہیں سمجھتا؟ اس کے پیچھے اس کی شان کے خلاف کیوں کہتا ہے؟ بہت سے ایسے ہیں، بہت سے ایسے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے تو ایسے بھی دیکھے، ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا تھا کہ کیوں سنے اللہ کی بات، کیوں کس لیے سن لیں۔ بہت سے ایسے آئے، ہمیں بھی ملے، رب کی دامن میں بیٹھ کے ہی اگر آپ نے یہ اچھا کام کیا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، بس ابے یہ دیکھ تجھے بلوا کون رہا ہے۔ اجر ثواب انسان کی نیکیوں کا روز محشر یا کسی بھی قسم کی چیز کا کوئی فائدہ ہونے کا نہیں ہے اس وقت تک جب تک رب راضی نہ ہو، رب راضی نہ ہو۔ رب کے پیار، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے زیادہ عظیم چیز کوئی نہیں ہوگی اس کائنات میں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ محترم بات کوئی اور نہیں ہوگی اس کائنات میں۔
آپ کے اندر جو یہ درود آپ پڑھتے ہو، یہ جو نور ہے، اگر ہم اس نور کو اللہ کے حکم سے، وہی خدا ہمیں اجازت دے بتانے کی، تو ہم وہ سب کچھ آپ کو بیان کریں گے کہ آج جو آپ نے آپ کو سنا ہی نہیں ہوگا۔ مگر اتنا یاد رکھیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی آپ سے درود پڑھنے والوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں۔ اس سے بڑی محترم بات میں کیا بولوں؟ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مبارکہ نصیب ہو جائے دنیا میں ہی، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ دونوں رحیموں کی توجہات آپ پر ہو جائیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ درود شریف وہ واحد ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ درود جہاں آپ نے پڑھا، آپ کے ایمان میں خدا چار چاند لگا دیتا ہے، مؤدب ہو جاتے ہیں آپ، پہلے بھی مؤدب ہیں کیونکہ بندے ہیں اس رب کے۔ جہاں آپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، آپ اس کے کام میں لگ گئے، آپ نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا، پھر مجھے بتاؤ جسے اپنے ساتھ بٹھائی تو ولیوں سے بھی بڑی بات ہے۔ ہم جلیس ہو جانا رب کا، ایک ساتھ ہو جانا، پہلے ہی وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، درود پڑھنے کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ مگر بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، آپ اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے، ہم تمام امتیوں کو اللہ سے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہے، طریقہ تہذیب سے، انداز سے۔ جب اس سے مانگو تو ایسے مانگو کہ تم اس کے پیچھے ہی لگ جاؤ اللہ کے، کہ دے تجھے تو پتہ نہیں تو ہی دے گا، اور ایسے ہی اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ کبھی کسی کا دل چاہے تو سجدہ ریز ہو کر خدا سے مانگ لے، کسی کا دل چاہے تو جیسے حدیث مبارکہ میں انداز مبارکہ بیان کی گئے ہیں ویسے مانگ لے، ہر انداز سے ملے گا، بس مانگنا اللہ سے ہے، اس کی ذات سے مانگنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں، اور بہت اچھی بات بھی کہتے ہیں، کہ اگر مانگنا نہیں آتا اللہ سے تو خالی ہاتھ پھیلا کے ہی بیٹھ جاؤ۔ اور درود پڑھنے والوں کا آپ تو ہے ہی خدا کے مہمان میزبان، اس کے حسین بندے، تو آپ کے ہاں تو آپ کے لیے تو یہ تک اللہ نے رحمت کے دروازے آپ کے لیے بنائے رکھے ہیں، ایسی ایسی رحمت کہ آپ دعا چھوڑ دیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ دعا تو میں کر نہیں رہا کیونکہ تو جانتا ہے درود پڑھوں، تو اللہ کہتا ہے بعد میں کروں گا تیرے درود کو قبول، پہلے تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ یہ کہ بندے درود کے لیے، درود پڑھنے والے کے لیے باتیں ہیں۔ ہر بندہ اللہ کو عزیز ہے، ہر بندہ، یہ نہیں کہ کوئی آج دینداری میں ہے تو بڑا اللہ کا وہ اچھا ہے، وہ اچھا بہت ہے، اور کوئی نہیں ہے تو وہ بالکل ہی خدا کا دور ہے۔ نہیں بھائی، وہ دور ہے خدا سے، خدا دور ہو سکتا ہے کسی سے؟ اس کی وہ شان، اس کی وہ پاک ذات کسی کو چھوڑ سکتی ہے؟ وہ مکر سکتا ہے اپنی ذات سے؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو چھوڑو۔ ہم وعدہ کریں 10 بار توڑ سکتے ہیں، قسمیں کھائے 10 توڑ سکتے ہیں، کیونکہ بندے ہیں، غلطیاں ہیں ہماری، مگر کیا اللہ اپنے وعدے سے ہٹ سکتا ہے؟ اب وہ رب جسے وعدے کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو تو کبھی نہیں ہٹ سکتا، اور رب ہے اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے محبت ظاہر فرمانے والا، وہی رب ہے۔ اور یہ جس ذکر آج ہم نے اللہ کے حکم سے ہم کر رہے تھے کہ جو نور انسان کے سینے میں ہے، جو کائنات میں ہے، وہ نور جو ہے وہ آپ یقین کر لیجئے، یہ نور ایسا نور ہے کہ جب انسان قبر میں مرے گا تو اسی نور سے انسان کی وہ قبر روشن ہو رہی ہوگی، انتہا سے زیادہ۔ آج اس نور کو آپ یوں نہیں محسوس کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ لیا تو جو پڑھتے ہیں درود اس سے بھی چلے جائیں گے، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے۔ لیکن آپ کو ایک اندازہ میں ایسے کرا سکتا ہوں کہ اگر آپ درود پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ گئی ہوگی، پرندے ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، کسی کی ذات کو آپ کو نقصان دینے کا دل نہیں چاہے گا، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا ضرور دل چاہے گا، مزاج آپ کا خوش رہے گا، آپ کا دل خوشگوار رہے گا، آپ کو اپنی عبادات میں خدا کے پاس بیٹھنا اچھا لگنے لگے گا، قرآن پڑھتے ہو، سنتے ہو، یا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہیں سفر میں گزر رہے ہو، کہیں خدا کی تلاوت چل رہی ہو یا کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، تو آپ کا رجحان، آپ کا دل کا کھچاؤ اس طرف بڑھے گا۔ یہ ہے درود کی برکتیں جو انسان کے دلوں پر برس رہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ورنہ تو ہم تو ایسے مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں کہ کچھ بھی ہو رہا ہو سیدھا ہی نکل جائیں، لیکن جب درود کے راستے پر انسان چلتا ہے نا، تو پھر حق تعالی جل شانہ کا نام کہیں بھی لیا جائے یا
اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ جہاں بھی لیا جائے اس کی زبان سے درود ہی نکلتا ہے. یہ ہے درود کی برکتیں انسان کے اوپر برستی ہوئی. پتہ نہیں آپ خود مجھے بتاؤ, اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مفہوم کہ میں تو ہاتھ تھام کے لے جاؤں گا رب کے سامنے اور اس اپنے امتی کو بخشواؤں گا. ایک ان کے ہاتھ مبارکہ میں ہمارا ہاتھ, اور دوسری بات اللہ دیکھ کر کیا کہے گا سوچو. ایک تو بندہ ہمارا اور ہاتھ اس کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے, تو بتاؤ عالم کیا ہوگا رب کا. آپ پر خدا کے ہنس کے مسکرانے کا ابھی دیکھ رہا ہے 10 مرتبہ رحمت کی نظر, 10 مرتبہ. تو کیا لیول ہے بھائی. یہ جملے آج ہمارے یہاں چلتے ہیں کہ جو لوگوں کی بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی تمہیں تو اپنے مردے پہ سورہ یاسین یاد آ گئی. یہ سب ان کے اعتراض ہے. تمہیں کوئی کام اللہ کے لیے اگر کرنا ہے تو تم کسی کے ابا کی کیوں سوچتے ہو. وہ کہنے والا تھوڑی اوپر آئے گا, اللہ پوچھ سکتا ہے اس سے کہ ہاں بھائی تو کون ہوتا تھا. وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا کچھ بھی, تو نے کون ہوتا تھا. اپنے مطلب پہ پڑھے, کسی بھی اس پہ پڑھے, تو نے اٹھ کے اس سے کہا. یہ تو بنائی ہوئی باتیں ہیں, کام خی بگاڑ لوگوں کو کچھ نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے, رب کا معاملہ ایسا ہے اے میرے بندو کچھ نہیں کیا, ایک بار اگر ہمیں یاد کیا ہے ہم اس پہ بھی تم کو معاف فرما دیں. یہ رب کی رعایت ہوئی. اور ایک بندے ہیں, اچھا بھائی تجھے تو اپنے مردے پہ سورہ یاسین پڑھنا یاد آئی, یہی تجھے قرآن یاد آئی, یہی یہ خام خی انسان کے دل کو مرجھانے کا کیا معلوم. اللہ کی قدرت کا, حق تعالی جل شانہ کے رحم کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو نقطے سے ہی بخش کر اپنے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے. کیا پتا وہ اپنے ہی مردے کے خاطر تدفین کے وقت کوئی سورہ یاسین, کوئی قرآن کی کوئی اور سورت پڑھ رہا ہو, اور اس سورت کا اثر جیسا اس مردے پر ہو رہا ہو وہ اس انسان پر بھی ہو, پڑھنے والے پر, اور وہ اللہ کی راہ میں اپنا اللہ کا بندہ بن جائے. ہے امید اور ہے بالکل یقین, لیکن نہیں وہی ہے چل کرنا ضروری ہے ہر کسی کو دوسرے کے معاملے میں. بھائی اپنی عبادت جو ہے آپ لوگوں کی عبادت کا اصلی مقصد وہ ہوتا ہے چھپا کے کرنے کی. یہ بات میں بتا دوں آپ کو, جب تنہائی میں نماز پڑھیں یا کچھ کریں تو تنہائی میں پڑھا کریں. اگر گھر میں پڑھ رہے ہو تو مسجد میں تو آپ کو پتا ہے باجماعت انسان نماز ادا کرتا ہے, لیکن اگر سنتیں یا نفلی عبادات یا آپ کچھ اور اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہو تو تنہائی میں کریں, چھپا کر, تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اور حقیقت میں سب سے حسین وقت رات کو, اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہو کہ آپ نفلی عبادات کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, تو کہنے کے 2:30 بجے رات کے تیسرے پہر کیا کیجئے, کیونکہ اس وقت حق تعالی جل شانہ خود دنیاوی آسمان پر, پہلے آسمان پر تشریف فرما ہو کر باواز بلند پکارتے, کوئی ہے جو ہم سے اپنے رب کی رحمتیں چاہتا ہو, کوئی ہے ایسا جو ہم سے اپنا رزق چاہتا ہو. کہ اللہ فرماتے ہیں رات کے تیسرے پہر تنہائی میں چھپا کر نہ اپنا عمل نیک کسی کو بتائیں, نہ کسی کے نیک عمل میں ٹانگ اڑائیں. یہی اصول ہے, جس کو جو کرنا ہے اللہ کے خاطر اگر کوئی کام کرنا ہے تو بلا جھجک اللہ ہی کے خاطر کرو. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کوئی کام کرنا ہے تو پھر شوق ذوق سے کرو, سجا سوار کے بھی کرو, دعوت بھی دو اس کام کی, لوگوں کو بلاؤ بھی. یہ نہیں کہ نہیں, مگر یوں نہ کرو کہ کوئی تمہارے نیک عمل پر اعتراض کرے. یہ جو کر رہے ہیں آج لوگ سارے, تو مرچی لوگوں کا دل اللہ نے اچھا بنایا ہے. آپ دل کو چھوڑیں, آپ اس کو سوچیں کیا اللہ اپنے رہنے کی جگہ کو ایویں ہی بنائے گا خام خواہ؟ نہیں, یقیناً سنوارے گا, خود اس کی صفائی کرے گا, خود اس کا میل کچیل خدا صاف کرے گا. رب ہے رب. وقت لوگوں کا اور طریقہ رویہ ہے لوگوں کے ساتھ, اس سے آپ کو بھی بچنا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. مگر جو نیک کام کرتے ہو وہ رب کے خاطر کرو. اور یہ درود جو ہے اس کو انسان بعض ہمارے ہاں یہ بھی چلتا آتا ہے کہ یہ لوگوں کا کہنا بھی ہے, اور ان کا اپنی حساب سے اپنی سوچ انسان کی ہے کہ درود شریف میں تو ہمیں کہ یہ ردھم کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو گا اس کے طرز کی طرح پڑھیں. نہیں, ضرورت یہ نہیں ہے. طرز سے جب کوئی چیز انسان پڑھتا ہے یا اپنا طرز کوئی اس کو دے دے, درود کو دے دے, قرآن کی کسی تلاوت کو دے دے, تو اس سے بھی انسان کے دل کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے.
خوشی سی محسوس ہوتی ہے انسان کو، مگر درود کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کسی کے طرز کا محتاج نہیں ہے. لیکن درود کے معاملات ایسے ہیں کہ جب آپ درود پڑھو اپنی تنہائی میں یا گھر میں جب محفل کرو تب سب بیٹھ کے پڑھو تو اتنی آواز سے ضرور پڑھا کریں درود کے، اپنا درود کا پڑھنا آپ خود سن رہے ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ جو چیز درود شریف سنتی ہے وہ انسان کی گواہ بن جاتی ہے. روز محشر کو رب کیا گواہی دے گی کہ اللہ میں نے بھی سنا تھا، یہ تیری ہاں میں ہاں ملا رہا تھا. آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، ارد گرد در و دیوار بھی ذاکر ہوں گی، جہاں آپ بیٹھے ہوں گے وہ جگہ بھی نور سے منور ہوگی، اور پھر آپ کے ہر چیز میں برکت عظیم حاصل ہوگی آپ کو درود کی برکت سے. اور وہ پڑھے اور پھر اتنا ایسے پڑھے باواز بلند سے، زیادہ یہ نہیں کہ بہت چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہو، نہیں، اتنا کہ وہ اس کی بے ادبی بھی نہ ہو رہی ہو اور بدتمیزی میں بھی شمار نہ ہو رہا ہو، طرز سے پڑھتے ہو، سیدھی طرح پڑھتے ہو، وہ سب آپ کے دل کی بات ہے. اللہ جانے آپ جانے، کوئی منادی نہیں ہے، لیکن میں تو آپ کو ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں. لیکن جب پڑھیں تو با آواز بلند اتنی زور سے ضرور پڑھیں کہ اپنا درود پڑھنا آپ خود سن سکیں. گھر کی کسی قسم کی کوئی اور شیاطین، کوئی جن بھوت آپ کے گھروں میں ہوئے تو وہ بھی ویسا بھاگیں گے نکل کے کہ واپس آنے کا نام بھی نہیں لیں گے. اب یہ بھی اس کا فائدہ یہ بھی ہے، برکت الگ ہوگی، آپ کو تر تازگی الگ ہوگی، آپ کی ہر چیز اس ذکر میں مشغول ہوگی. حق تعالیٰ جل شانہ کا رحم بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے. اور یہ ساری عادتیں جو یہ ہے جو آج لوگوں کے درمیان ہے کہ وہ اللہ سے ہم میں ہمارے اندر بھی ہے، اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے، اوروں کو بھی معاف فرمائے کہ اللہ پر اعتراض، یہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے اپنے رحم کرم اور فضل سے نکالے اور اس درود کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha 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 illallah محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باواز بلند ضرور پڑھیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام توفتاً، ہدیتاً، محبتاً اور رضوانتاً آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقتیں، رحمتیں، حرمتیں اور عظمتیں آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں درود شریف کی محبت بے حساب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو ہم سب کے مال میں، رزق میں، صحت، تندرستی میں، ہر چیز میں شفاء کاملہ اور برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں تو ان کو حسین اور حلال روزگار ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنے امتحانات کے لیے پریشان ہیں ان تمام لوگوں کو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکیں تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، آپ ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على 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 محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔